پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے، تو مجھے میری امی کہتی تھی کہ بیٹا اس کو کبھی تنگ نہ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا۔ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا تھا، یہ کیوں ایسے پاگل سی ہیں، دیوانی سی ہیں۔ جب بڑے ہوئے تو والدہ نے پھر اس کا قصہ سنایا، کہنے لگیں کہ یہ ہمارے محلے کی اچھی گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا بھی خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی، بچہ اپنی ماں سے بڑا اٹیچ تھا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں نا کہ جن کو گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے، وہ بھی اس قسم کا بچہ تھا۔ اس عورت کو کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کر لٹا کر گئی کہ اب تم لیٹ جانا، باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے، اور بچہ فیڈر لے کر پھر باہر۔ وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا سا۔ ماں اس کو پھر لے کر آئی اور کہا تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا۔ بچہ پھر آ گیا، اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پر برسنے لگی۔ اس کو بہت سخت سست کہا، میں تجھے سلا کر آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے، تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹوں کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نہ۔ بیٹے کے بارے میں غصے میں آ کر اس کو تو قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ۔ جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا۔ اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج اچھا بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے۔ لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے تو تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے۔ وہ ایسا نوجوان بچہ تھا، لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے کہ ایسا بننا۔ اب ماں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی، پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں کی۔ جب سب چیزوں کی تیاریاں ہو گئیں اور شادی میں ابھی 3 دن تھے، اللہ کی شان کے بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ نے پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کر تیار ہو گیا، اب اللہ نے پھل کاٹا۔ اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تم نے میری کس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ ماں کے ذہن میں اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔